الحمد لله الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پیکر اخلاص برادر مکرم فصیح اللسان جناب حضرت مولانا ضیاء الرحمن صاحب زید مجدہ دیگر قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام ذی وقار احباب بزرگوں بھائیوں عزیز ساتھیوں آج دی اس دینی محفل دی غرض و غایت تساں سارے احباب دے علم وچ ملک منظور احمد صاحب مرحوم دے ایک پوتا اور پوتی نو برادر عزیز ملک جمشید احمد صاحب دے بیٹے اور بیٹی نو حفظ قرآن مجید دی سعادت نال اللہ کریم نے نوازا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ میں دل دی گہرائیاں نال حافظ صاحب نو حافظہ صاحبہ نو انہاں دے والدین نو اعزاء و اقارب نو دل دی گہرائیاں نال مبارکباد پیش کرنا
اور دعا گوہاں کہ اللہ کریم سارے انہاں عزیزاں دا عمل انہاں واسطے، استاذ محترم واسطے، والدین واسطے، عیسیٰ و اقارے واسطے بخشش اور نجات دا ذریعہ بناوے۔ قرآن مجید دے ترے بڑے بڑے حقوق ہر مسلمان دے ذمے ہیں۔ ہی کا حق دا نا ہے ظہری حق، ہی کا حق دا نا ہے باطنی حق، اور تیسرے حق دا نا ہے عملی حق۔ المیہ یہ کہ اج دے دور وچ اساں کلمہ پڑھے، ایمان قبول کیتے، قرآن پاک نو اللہ دی سچی کتاب منے، لیکن حقوق ادا کرن تو اکثر اساں لوگ غافل ہیں۔ قرآن مجید دا پہلا حق ظہری ہر انسان دے ذمے ہے تلاوت کرنا۔ ایک دور گزرے کہ سارے دکاندار حضرات، کاروباری لوگ دکان کھولے نہ پہلے قرآن پاک دی تلاوت کرے نے ہن، کاروبار بعد ہی شروع کرے نے ہن۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایک بندہ گھر دا کماندا ہے تے سارا گھرانا کھاندا ہے۔ آج چونکہ قرآن پاک نال سارا تعلق نہیں رہا، کاروبار دا آغاز سے ابتدائی گانے بجانے تو تھی دی پئیے اللہ دی رحمت کی میں آسی۔ نتیجہ جب تک ان گھر دے سارے بندے محنت مزدوری نہ کریں پوری نہیں پوندی، اللہ کریم نے رحمتوں تے برکتوں تو سانو محروم کر چھوڑا ہے۔ قرآن مجید دا پہلا حق اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنا۔ قرآن پاک دا انداز یہ ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، سورت دنا سورت العنکبوت 21واں پارہ پہلی آیت۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیری کتاب قرآن پاک توڑو وحی کی گئی ہے، اسی دی تلاوت جاری رکھو۔ امر ابکائی، ایک باری نہیں، دو باری نہیں، ہفتہ نہیں، مہینہ نہیں، ساری زندگی تلاوت جاری رکھو۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالہا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جرا بندہ مسلمان قرآن پاک دے ایک حرف دی تلاوت چا کرے، اللہ کریم اس بندے نو ہر حرف دے بدلے وچ 10 نیکیاں نال نواز چھوڑے دے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال بیان فرمائی، الف لام میم، ایک حرف نہیں، الف الگ، لام الگ، تے میم الگ۔ جیرا بندہ الف لام میم دی تلاوت کرے، اللہ اس ایماندار نو 3 نیکیاں عطا کرے دے۔ تے عجیب گل ہے، قرآن پاک دی آیات دی تعداد 6000 تو بھی زیادہ، لیکن جس ویلے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب بیان فرمایا، آپ نے کسی سورت دی مثال نہیں دیتی، کسی آیت دی مثال نہیں دیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال بیان فرمائی، الف لام میم،
ان حرفاں دا معنی اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندا۔ رئیس المفسرین سند المحدثین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرمیندے ہیں الف لام میم اللہ عالم بمرادہ بذالک۔ ان حرفوں کا معنی کیا ہے، مراد کیا ہے، مطلب کیا ہے، اللہ تو بغیر کسی دل وچ نہیں۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا گئے بندہ قرآن پاک دی تلاوت کرے الف لام میم مانا بندے نو نبیاں دا ہوئے قرآن پاک دا اللہ سلام نال وطوی دامن بھر چھوڑے دے۔ قرآن پاک دے حرفہ دی تعداد 3 لاکھ تو بھی زیادہ ہے۔ جرا ایماندار بندہ ایک باری پورے قرآن پاک دی تلاوت کرے اللہ کریم اس بندے نو 3 لاکھ تو بھی زیادہ نیکیاں نال نواز چھوڑے دے۔ یہ قرآن پاک دا پہلا حق قرآن دی تلاوت کرنا۔ اے ساڈا عزیز حافظ ابراہیم ساری بیٹی قرآن پاک دی زندگی بھر تلاوت کرے دے راسے گیتا تلاوت تھی دی راسی اللہ دی رحمت نزول بھی تھی دا راسی۔ بخاری شریف دے اندر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھی رات دا ٹائم قرآن پاک دی تلاوت کرن لگے تہجد وچ۔ میرے سامنے 19واں پارہ سورت نام سورت الفرقان فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ میں سورت الفرقان کھولی ہوئی آیت نمبر 64 فرمایا رحمان دے محبوب بندے اوہن جیرے رات گزرے دن سجدے دے قیام دی حالت وچ۔ سجدہ تے قیام کیوں کرے دن لربہم تاکہ سدا پروردگار راضی تھی ونجے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کیتے مصلی تے تہجد دی نماز شروع کی نے الحمد شریف تو بعد زبان تے سورۃ الکہف دی تلاوت جاری ہو گئی ہے۔ الحمدللہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا۔ یہ میرے سامنے سورۃ الکہف کھلی ہوئی ہے بالکل ابتدائی آیات۔ جیرے ویلے سورۃ الکہف پڑھنی شروع کی تھی نے نال گھوڑا بندہ کھلوتا ہے تے گھوڑے تے بالکل نال پی گھوڑے تے جھولے وچ معصوم بچہ لیٹا پیا نے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام دے نام تے بیٹے دا نام یحییٰ رکھا نے۔ جیویں جیویں حضرت حسین تلاوت کرے دے گئے نال کھلوتا یا گھوڑا بے چین تے بے قرار تھی دا گیا ہے۔ زمین تے پیر مارن لگی ہے اچھلن تے کڈن لگی ہے۔ بخاری شریف حدیث ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ پریشان تھی گئے۔ ایک گھوڑا ٹپتا دے کردہ کھلوتا ہے مطا گھوڑے دا پیر لگے نار جو بالکل جھولا پیے جے کر بھی گھوڑے دے جھولے نو گھوڑے دا پیر لگیا پوچھ لگ گئی منہ لگیا پی گھوڑا تے جھولا تلے ڈھے پیا مطا بچے نو سٹ نہ لگ ونجے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ تلاوت روکیے چاہ بس جس ویلے تلاوت روکی نے گھوڑا بھی آرام تے سکون نال کھلو گیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ گھوڑے دا سکون ویکھے دوبارہ تلاوت شروع کی تھی نے قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا۔
بس تلاوت شروع کرن دی دیر رہی گھوڑا دوبارہ بے چین ہو گیا، اچھلے کڈے زمین تے پیر مارے۔ حضرت حسین دوبارہ تلاوت روک چھوڑیے، گھوڑا بھی آرام نال کھلو گیا۔ جبلے گھوڑے دا سکون ویکھا نے تریجی بار قرآن پڑھنا شروع کیتا نے، گھوڑا بت بے آرام تے بے چین ہو گیا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ میں تلاوت کرے نا گھوڑا بے چین ہوئے دے، میں تلاوت رکے نا گھوڑا آرام نال کھلو ہوئے دے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اسے چنتے تے فکر تو متا بچے رو سٹ نہ لگ ونجے، گھوڑے دا پیر تے پوچھ لگی، متا بچہ تلے ڈھے گیا پی گھوڑے سمیت بچے رو نقصان نہ پہنچ ونجے۔ حضرت حسین نے سلام چا پھیرے، سر تے اتے چٹے رنگ دا بدل نظر آیا نے، تے بدل وچ چھوٹے چھوٹے دیوے تے چراغ روشن ہن۔ حضرت حسین حیران ہو گئے، بدل تا پانی ہوں دے دیوان دے اندر تا اگ ہوں دی ہے، اگ تے پانی دا کوئی جوڑ نہیں۔ اے کیا ماجرا ہے؟ بدل دے اندر چھوٹے چھوٹے چراغ کی میں روشن ہن، پائیں خالی بیکھن دی دے رہی، بدل نے بھی چراغا نے بھی آسمان والے پاسے اٹھیمنا شروع کر لیتا ہے۔ آنن فانن آسمان ہی جا کے بدل بھی غیب ہو گیا ہے، چھوٹے چھوٹے چراغ بھی غیب تھی گئے نا۔ حضرت حسین حیران ہے کیا ماجرا ہے؟ تھوڑی دیر گزری، فجر دا ٹائم تھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر حضرت حسین حاضر تھے، رات نہ سارا ماجرا سنایا نے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرا یا حسین رواہ البخاری او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا حضرت حسین تلاوت نہیں روکنی، قرآن پاک پڑھتا رہے ہاں، تلاوت جاری رکھے ہاں، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ آپ نے فرمایا جرا تینوں بدل نظر آیا ہے، بھی چھوٹے چھوٹے دیوے جلدے ہوئے نظر ہیں، اے بدل کوئی نہیں، دیوے کوئی نہ، اے تا اللہ دی رحمت علیہ فرشتے ہن، آسمان تو زمین تے تیری زبان وچوں قرآن پاک دی تلاوت سننے ہن۔ میں کیا پتہ آئی؟ یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر تو فجر تک قرآن پاک دی تلاوت جاری رکھیں گا تو مدینہ طیبہ دے رون والے سارے لوگاں نوں فرشتہ دا دیدار تھی ونجے ہاں۔ حضرت میں نو کہہ رہا پتہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا گئے نا، جتنا قرآن پاک دی تلاوت تھی وے اتا اللہ کریم دی رحمت نزول تھی نہ ہونے، کیونکہ قرآن پاک ہے جو رحمت چاہ۔ فرمایا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اے میرے سامنے آیت نمبر 82 کھلی ہوئی ہے، سورت بنی اسرائیل 15واں پارہ میں اللہ کریم نے ایماندار موحدین واسطے قرآن پاک کو رحمت بنا کے بھیجے ہے۔ جرا بندہ قرآن پاک دی تلاوت کرے ایماندار، اللہ کریم اس کو رحمت نال مالا مال کر چھڑے دے۔ بس المیہ آج دے دور دا ہے کہ سارے دل قرآن پاک دی قدر نہیں رہی۔ میں دوجی بخاری شریف دی حدیث سنینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل رہی، صحابہ کرام دی جماعت حاضر رہی، ایک عورت آ گئی، کونے تے آ کے بہ گئی، عرض کرنے لگی اللہ دی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے نکاح دا اختیار تانوں دے دی پیاں، یہ تہاڈی مرضی ہوئے، نکاح دا اختیار تانوں دے چھوڑم، اپنے نال میرا نکاح چا پڑھاؤ، تہاڈی گھر والی بننا چاہیے۔ حدیث پاکی چاہے آپ نے سر مبارک جھکایا چاہ، سوچن بیٹھ گئے۔ ایک صحابی غریب اٹھی کھلوتا ہے، آخر لگا اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جے توانوں ضرورت نہیں اس
عورت نال نکاح کرن دی، اس اپنے نکاح دا اختیار تانوں نے چھوڑے. میں غریب بندہ، میری شادی نہیں تھی ہوئی، عورت دا میرے نال نکاح چا پڑھاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نکاح تو میں تیرے نال پڑھا چھڑے نا، پر اے دس حق مال دے اندر کیری شہدے سے کوئی سونا، کوئی چاندی، کوئی نقد رقم، مال، پیسہ. آنکھن لگا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم میرے کول کوئی سونا نہیں، چاندی نہیں، مال نہیں، پیسہ نہیں. بھائی نکاح جو پڑھنا ہے حق مار کا دیونا کو سی. حضرت میں تو غریب بنا. آپ نے فرمایا اچھا ایویں کر، اپنی قوم قبیلے تے برادری دے بندہ کول وائیں. ہو سکتا ہے اپنی قوم قبیلے تے برادری دے بندہ کولوں تینوں حق مار واسے کوئی نہ کوئی شے لب ونجے. ہاں ٹھیک ہے جی یہ میں کرے نا. حدیث پاک وچ آیا ہے آم دی محفل وچ اٹھے تے چلا گیا قوم قبیلے دے برادری دے بندہ دے گھراں وچ. ایک گھر دوجا گھر، ایک بندہ دوجا بندہ. تھوڑی دیر بعد واپس ول آیا کھنگ حدیث پاکی جو دے لفظ واللہ ما وجدت شیئا، میں نو اللہ دی قسم محبوب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم جی میں غریب ہاں، میری برادری دے بندے غریب ان، حق ماری دیون واسطے میں نو کوئی پیسہ، کوئی مال، سونا چاندی نہیں مل سکا. اچھا ان کر وَلَوْ خَاتَمًا مِّنْ حَدِيدٍ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی لوہے دیا گوٹھی ہے تا گوٹھی چلے حق مار وچ، اس لوہے دی انگوٹھی آلے حق مارتے میں اللہ دا حبیب تیرا نکاح پڑھا چھوڑے نا. آخر کا حضرت میرے کول تا لوہے دی انگوٹھی بھی نہیں. نکاح کی میں تھی سی بھائی حق مار تو ضروری ہے. حضرت ایک شے ہے میرے کول چادر کڈیس. آخر گئے میری چادر دے دو ٹکڑے چا کرے نا. ادھا ٹکڑا چادر دا حق ماری چلے نا، ادھا ٹکڑا اپنے استعمال واسطے جا رکھے نا. آپ نے فرمایا ادھا چادر دا ٹکڑا حق ماری جو نہیں لگ سکتا. ادھی چادر دے ٹکڑے نال جسم تیرا بھی نہیں کجیونا، چادر دے ادھے ٹکڑے نال تیری بیوی دی ستر پوشی بھی نہیں کھیونی. حق مار دے اندر چادر دا ادھا ٹکڑا نہیں لگ سکتا. جس نے ایک گل آپ نے بیان فرمائی مایوسوں کے سر جھکا کے آپ دی محفل بچوں نکل پیے ٹرا ویندا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویکھے میرا غریب صحابی پریشان تھی کہ ویندا پیے. آپ نے فرمایا میرے صحابی نو واپس دو. صحابہ کرام جلدی والا حضور سڑے دے پہنی. اے میرے سامنے 11واں پارہ سورت نا سورت التوبہ. اللہ فرمائے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اے آیت نمبر 128 سورت التوبہ دے 11واں پارہ. جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ایماندارہ نال شفیق بنایا ہے، مہربان بنایا ہے، اتنا شفیق بندہ، شفقت تے پیار کرنے والا بندہ اللہ کریم نے پوری دنیا دے اندر نہیں بنایا. آپ دا صحابہ نال بڑے شفیق تے مہربان آنا. آپ نو پریشانی گوارا نہیں تھی. صحابی نو سڈو جلدی والا حضور سڈے دے پہنی.
اسا اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا نام گھنن والے ہیں کہ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، نفرت نہ، دشمنی نہ، محبت 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 کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جاؤ اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ صحابی نو سٹو آگئے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ماذا ماک من القرآن، آپ نے فرمایا میں نے غریب صحابی اے دس تینوں قرآن پاک دی کتنی سورتاں یاد ہیں، قرآن پاک دی کتنی آیتاں یاد ہیں، کتنا قرآن دا حصہ تینوں یاد ہے، کتنا قرآن دے مقامات تینوں یاد ہیں۔ غریب صحابی گڑن لگی ہے، حضرت فلانی سورت یاد ہے، فلانی آیت یاد ہے، فلانا حصہ یاد ہے، فلانا مقام یاد ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد زوجتک بما معک من القرآن، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا جتنا قرآن دی آیتاں تے سورتاں تینوں یاد ہیں، یہ آیتاں تے سورتاں بیوی نو یاد کراویں چاہ، اسے حق مارتے میں آمنہ دلال نکاح پڑھا دینا۔ قرآن قرآن ہے، پر قدر قرآن دیے کے جانن جرے دنیا دار نبی نے، اکھیاں دے نبی نے نا، دل دے نبی نے، ہاں دے اندھے بندے انہوں نے قرآن دی کیا قدر۔ اے میرے سامنے 17واں پارہ سورت دنائے سورت الحج، فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ آیت نمبر 46 تے میں انگلی رکھی ہوئی ہے، سورت الحج دے 17واں پارہ۔ اللہ فرمائے دے شک نہ کرے کائنات والو، قصہ ہے لوگاں دیاں اکھیاں اندھیاں نہیں، سینے والے دل اندھے ہو گئے۔ یہ قرآن دی آیت ہے۔ قدر قرآن دیے کے جانن جڑے دنیا دار نبی نے، قدر قرآن دی جانن والے پیسوتے شہر مدینے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا زمانہ ہے، ایک بندے دی زبان وچوں اے لفظ نکل گئے، جس ویلے میری بیٹی جوان تھئی، شادی دے ٹائم بیٹی نو گھروں رخصت کریں دے ویلے جہیز سے ڈانج ویچ بیٹی نو پوری دنیا دا مال تے خزانہ تے دولت دے سام، جے کر میں شادی دے ٹائم جہیز تے ڈانج ویچ بیٹی نو پوری دنیا دا مال تے خزانہ نہ دیتا، میری بیوی نو طلاق۔ بیٹیاں دے جوان ہومن دے اندر کیری دیر لگ دیئے، بیٹی جوان ہو گئی، رشتہ طے ہو گیا، شادی دا ٹائم آیا، بیٹی نو رخصت کرن دے ویلے ابا پریشان تھی گیا، طلاق یاد آ گئی، میں تا طلاق چاہیے ہوئیے، بیٹی نو جہیز سے ڈانج ویچ پوری دنیا دا مال دے خزانہ دے سان نہ دیتا، تو میری بیوی نو طلاق، میں تا غریب بننا، ساری دنیا دا مال دے خزانہ اپنی بیٹی نو جہیز دندہ نہ دے سکتا، اے تا میری بیوی نو طلاق ہو منجنی ہے، بچی دا گھر وسد ہے، اپنا گھر اجڑ دے۔ مسئلہ چل دے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا۔
امام صاحب نے فرمایا بندے نو آکو پریشان نہ تھی یا طلاق تے یسنا کہ بیٹی نو ساری دنیا دا خزانہ تے مال دے سا جہیز وچ نہ اطاعت میری بیوی نو طلاق بندے نو آکو بچی نو گھروں ٹرے دے ویلے شادی دے ٹائم جہیز سے ڈاج وچ اللہ دا قرآن چلے سمجھ پوری دنیا دا خزانہ دے چھوڑا قرآن ہے امام راضی رحمت اللہ نے دیگر سنا ساڑیاں ماما بھینا خیال نال سنن جنہ تک میری آواز پہنچ دی پئی ہے امام راضی رحمت اللہ نے لکھے تفسیر کبیر دی پہلی جلد وچ بسم اللہ شریف دی تفسیر کرے دے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر دے میں دے بیان ہیل قبرستان دے قریب تو گزرے اللہ کریم نے قدرت دا نمونہ دکھایا قبر والے بندے نو شدید قسم دا عذاب تھیدا پیا ہائی مولانا سے اور امام سے مسائل تو وہ سنے دے رہا میں سے بھی یاد دہانی کرامن لگا اس گل دی موت بعد عذابی برحقے موت بعد ثوابی برحقے لیکن سارا روحانی معاملہ ہے دنیا دے انسانوں ہی شاید پتہ نہیں چل سکتا اگر اللہ کریم چاہے اور روحانی عذاب تے ثواب والے معاملے دی اللہ کریم کوئی دنیا دے انساناں دی عبرت واسطے قدرت دا نمونہ وکھاونا چاہے تو اللہ قادر ہے اللہ دی قدرت کوئی نمونہ بھی کھاوے چاہ ورنہ موت تو بعد جرائے معاملہ روحانی عذاب ثواب والا دنیا دے انسانوں پتہ نہیں چل سکتا اللہ نے قدرت نظارہ کرایا عیسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے قبر والے تے عذاب سخت قسم دا نازل پیا تھیندے چلے گئے ترے دیہاراں تو بعد واپسی ہوئی اللہ نے قدرت نمونہ بدلی کھایا قبر والے تے اللہ دی رحمت نازل تھی دی پئی آئی ہن عیسیٰ علیہ السلام رک گئے اللہ اکبر 2 رکعت نماز پڑھی نے تے سلام پھیرن دو بعد دعا منگی نے اللہ گل سمجھ نہیں آئی 3 دیہارا پہلے تیرا عذاب سخت نازل تھی دا پیا آئی قبر والے تے 3 دیاں تو بعد میں واپس آیا تیری رحمت کی میں نازل ہوندی پئیے اور میں تا درمیان اشارہ کیتی بنیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا صاحب انجیل ہونا برحق حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا صاحب موعظات ہونا برحق حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا صاحب کمالات ہونا برحق شان تے مقام تے رتبہ برحق لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم دا حق اتنی شان تے مقام تے رتبے دے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام عالم الغیب ہوندے تو رب العالمین دی بارگاہ وچ ہاتھ اٹھا کے وجہ پوچھن دی کوئی لوڑ نہیں اے میرے سامنے 7واں پارہ سورۃ دا نام ہے سورۃ الانعام فرمایا وَعِندَهُ مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو میں 7واں پارہ سورۃ الانعام آیت نمبر 59 تے انگلی رکھی ہوئی ہے فرمایا غیب دیاں چابیاں صرف اللہ کریم دے کول ہی نہ اللہ تو بغیر غیب دی چابیاں نو ہی کوئی نہیں جاندا بڑا آسان حوالہ دوستوں سننا ہونا 20واں پارہ سورۃ دا نام سورۃ النمل اے میرے سامنے سورۃ النمل تے آیت نمبر 65 کھلی ہوئی ہے فرمایا کل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون
ایان یبعثون، اعلان کرو میرے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانہ میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جان دی، زمین بھی جتنی مخلوق ہے وہ بھی عالم الغیب نہیں، جنات بھی مخلوق، انسان بھی مخلوق تے فرشتے بھی مخلوق، مخلوق غیب نو نہیں جان دی، اگر غیب نو جاندا ہے تا الا اللہ، اللہ تو بغیر کوئی بھی غیب نہیں جاندا۔ اللہ دا قرآن پاک تو دس تیرے فوت تھی گئے حسن لیتا سے کفن پوایا سے قبر دے اندر دفن کر کے ولنا ہے، قبر والے مردے بھی عالم الغیب ان کے نہیں۔ اللہ فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون، قبر دے اندر جڑے دفن ہو گئے انہاں نوں تا اپنا پتہ بھی نہیں، سانو زندہ کر کے